25 अगस्त 2023 को परभनी शहर में पाटेला फंक्शन हॉल यहाँ पर शाम 7 बजे के बाद 20 अगस्त 2023 शाही मस्जिद के बाजू इंदिरा गांधी हाई स्कूल परभनी शहर में सज्जू लाला मित्र मंडल की ओर से हर साल की तरह अजमत साबा क्विज इस नाम से स्पर्धा का आयोजन किया गया था। अलग अलग लगातार स्पर्धा चलते रहे। इस स्पर्धा में लाखों रुपए के इनामात रखे गए थे। इनामात में मराठवाड़ा से आए हुए इस स्पर्धा में हजारों की तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया था। चल रहे लगातार स्पर्धा का 25 अगस्त को निकाल की घोषणा की गई। मौलानाओं के और मान्यवरों के हाथों स्पर्धा में भाग लेकर जीत हासिल करने वाले बच्चों को इनामत दिए गए। पहला इनाम 31,000, दूसरा इनाम 21,000 और तीसरा इनाम 11,000। कुछ इनामात 7,000 और 5,000 रुपए के थे। अलग अलग दिए गए टोटल 1,24,000 के इनामत दिए गए। इस स्पर्धा में 80 साल के बुजुर्ग ने भी हिस्सा लिया। उस वक्त इस कार्यक्रम में मौलाना अबू तालिब रहमानी उन्होंने बोलते हुए कहा कि सेल्फी लेने का फैशन बन गया है, जिसको देखो वो सेल्फी ले रहे। वो सेल्फी लेकर सोशल मीडिया फोटो वीडियो डालकर क्या बताना चाहते हो। और बोलते हुए कहा कि मौलाना अबू तालिब रहमानी, हजरत मौलाना मेहदी हसन ऐनी कासिमी, हजरत मौलाना मरखूबुर रहमान तैयब खासमी, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, मौलाना मोहजिब साहब, मौलाना जाहिर अब्बास, माजी महापौर सैयद समीर माजुलाला, सीनियर लीडर हाफिज चौस, माजी नगर सेवक शेख खाजा, मूसा नागानी भाई, सैयद इमरान लाला, उमर चौस, इन्हीं के साथ जिम्मेदार स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली लड़कियों का और उनके साथ आए हुए पेरेंट का पर्दे के साथ इंतजाम किया गया था। लड़के भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत करने वाले सज्जू लाला मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। शाइन एकेडमी के डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कहा कि महिलाओं के दुकान पर जाकर कहे कि गुटखा ना बेचे, किराना दुकान में 150 से भी ज्यादा दूसरे खाने के आइटम होते वही बेचे, नशा मुक्त कराए मोहल्लों से। और क्या कहा आइए जानते हैं। हकीकत में खुदा बोले करते गए, लगे कुरान चलता गए, जिधर से वो गुजरते गए के गुनाहगार पर आप कहो इस गुनाहगार निभाए रखना अपने शफात में छापता हूँ मैं माना कि गुनाहगार पर आप मेरा साथ दें में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार। ये हौसला अफजाई से होता है, हौसला अफजाई के लिए होता है। तो आपके सामने नाते पाक के चंद से सज्जू लाला मित्र मंडल जो ऑटो रिक्शा यूनियन से शुरू हुआ था, आज मुल्क की नामवर तालीमी इदारों, सियासी समाजी हलकों में मकबूल है। और एक अहम कारनामा इसका ये है कि शहर परभनी में रोटी बैंक कायम किया गया, जहां रोजाना शहर के लोग अपनी भूख बिला मज़हब व मिल्लत मिटाते हैं और अपनी दुख्तर की शादी गरीब बच्चियों के साथ जो यहाँ पर मिलादुन नबी के मौके पर होती हैं, कुछ खजूर और पानी पर शादी करके मिसाल कायम किए। साथ ही 24 लड़कियों को मुकम्मल सामान जिंदगी देकर इनकी शादी अपनी बेटी के साथ करवाई है। ये बहुत बड़ा जिगर और दिल लगता है इसको। इसी तरह से ये मित्र मंडल अपने समाजी, सियासी और मिली कामों में पेशकदमी कर रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करता रहेगा। और अल्लाह का ये एहसान है कि काम करने वाले के साथ एक बहुत बड़े काम करने वाले मिले हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर अब्दुल खदीर खान साहब, जो शाहीन इदारा जात पूरे इंडिया में चलाते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका साया हम पर तादेर कायम रखे कि उन्होंने जो मदरसा प्लस प्रोग्राम शुरू किया है, यकीनन मदरसे के तुलबा और तालिबात बहुत कम
ڈاکٹرز، انجینئرز اور کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے تھے، لیکن جب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پروگرام شروع کیا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے مدارس کے بچے حفاظ، اگر آپ فیس بک اور وہ دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں گے آپ کہ شاہین اکیڈمی سے کئی حفاظ نے MBBS میں داخلے حاصل کیے ہیں۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے، یقیناً اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مزید نئے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال ہم نے عظمت صحابہ کوئز جو ایک انوکھا عنوان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسابقتی دور میں جہاں برادران وطن ترقی کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے اور وہیں ہماری نوجوان نسل موبائل، انٹرنیٹ، انسٹاگرام اور محلے کے چبوتروں کو گرم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے اور ہم ہیں کہ بے حسی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اعلیٰ تعلیم اگر بچی حاصل کر رہی ہے تو اس کا آگے کیا ہے، نہ والدین سوچ رہے ہیں، نہ ہمارا نوجوان طبقہ اس بات کو سوچ رہا ہے۔ اسی درد کو لے کر ہمارے قائد سید سمیع ماجو لالا، انہوں نے عظمت صحابہ رضی اللہ کا ایک ہفتہ طویل پروگرام ترتیب دیا جس میں تقریباً 2500 طلبہ و طالبات نے مراٹھواڑہ سے حصہ لیا ہے۔ ہمارے نوجوان قائد سید سمیع ماجو لالا نے کتاب منتخب کی اور انعامات کی بھی بھرپور بارش کی۔ عموماً ہم نے دیکھا عصری مدارس ہو یا دینی مدارس ہو، وہاں پر انعامات کی رقم کتابوں کی شکل میں دی جاتی ہے تو بچے اتنی دلچسپی سے اس امتحانات میں حصہ نہیں لیتے، لیکن ایک یہ بڑی سوچ کالجز میں جنگ آزادی اور مسلمانوں سے لے کر مسلم خون سے بھیگی سرحد تک کئی مقابلے لے کر طلباء و طالبات کی ضلع ریاستی سطح پر ہمت افزائی کی اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہر سال مختلف عنوانات کے ذریعے تحریری مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں اور نعت نگار ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کوئز مقابلے کے انعامات کی رقم انہوں نے 1,24,000 روپے رکھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کو ایسے ہی مزید اور پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کا ہمارا مقصد یہ تھا، الحمدللہ 2500 جو طلباء نے کتابیں پڑھی، ہمارا مقصد یہ تھا کہ عظمت صحابہ گھر گھر پہنچے۔ ان 2500 کتابوں کے ذریعے ان بچوں نے، ان طلباء نے ہماری اس امتحان کے لیے اپنے والدین سے وہ سوال جواب کے لیے ذکر کیا تو وہ کتابیں ان کے والدین کے بھی پڑھنے میں آئیں۔ ہمارا یہ مقصد تھا کہ دین گھر گھر تک پہنچے۔ ہونا تو یہ چاہیے، معذرت کے ساتھ علماء کی کافی تعداد یہاں موجود ہے، میں ایک جاہل سا انسان یہ تو جرات کر رہا ہوں کہنے کی کہ ایسے پروگرام علماء نے لینے کی ضرورت ہے۔ میری دونوں بھی جمعیت العلماء جو ہیں، اسد مدنی ہو یا محمود مدنی ہو، کہ وہ ایسے پروگرام بچوں کو لے۔ آج ہمارا بچہ موبائل میں اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ اس کو بازو کی دنیا کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس کے والد اس کو آواز دے رہے ہیں تو اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے، اس کے ٹیچر اس کو آواز دے رہے ہیں تو سنائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، تو ہم پر حملہ ہو رہا ہے موبائل، انٹرنیٹ اور انسٹاگرام کے ذریعے۔ تو میری آپ تمام سے یہی درخواست ہے کہ جس طرح سے سید سمیع ماجو لالا نے ایک کوشش کی ہے، کامیاب کوشش کی ہے کہ عظمت صحابہ پر ایک پروگرام کیا جائے اور اس کو صرف 8 دن کے اندر ہم نے مکمل کیا اور اتنے بچوں تک وہ عظمت صحابہ کو گھر گھر پہنچایا۔ انشاءاللہ ہمارا عزم ہے آئندہ کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیدائش کے موقع پر ہم ایک پروگرام منعقد کرنے جا رہے ہیں سجو لالا متر منڈل کی جانب سے۔ اس میں خلفائے راشدین کوئز کے نام سے پروگرام رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے علم میں یہ بات ہے، شاید ہی پورے انڈیا میں کسی نے اتنا انعام اس کے لیے مقرر کیا ہو۔ وہ انعامات ہم نے ابھی سے طے کر دیے ہیں۔ پہلا انعام اس میں 1,01,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، دوسرا انعام 50,000 روپے رکھا ہوا ہے اور تیسرا انعام 31,000 روپے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے انعامات کی رقم اعلان کرنا مقصد ہماری بڑائی کرنا نہیں ہے، لیکن بچوں میں جستجو پیدا ہو جائے، بچے اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ تمام مدارس کے لوگ، تمام مکاتب کے لوگ بچوں کو تیار کریں اور اس پروگرام میں ضرور شرکت کروائیں۔ ہم نے جو نعت کا مقابلہ کیا اس میں بھی کل 250 بچوں نے نعت کے مقابلے میں حصہ لیا اور بہت بہترین ایک سے ایک آواز میں انہوں نے نعت ہے تو پیش کی۔ تمام نتائج ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی علماء اکرام کا اکابرین کے ہیں تو بیانات ہوں گے، اس کے بعد تقسیم انعامات کا پروگرام بھی ہوگا۔ اب میں جناب مہدی حسن عینی قاسمی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں انڈیا اسلامک اکیڈمی دیوبند کے، اس نے آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے
ہم سب کو یہاں جمع ہونے اور ایک ایسے موضوع پر ڈسکشن کرنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ جس پر بات تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن خوشگوار اور کھلی فضا ہے. شاید یہ پہلا موقع ہو ہمارے لیے کہ اس سلگتے ہوئے موضوع پر ہم بحث کریں، ڈسکشن کریں، انٹریکشن کریں. اور یہ وضاحت میں شروع میں کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام صرف تقریری پروگرام نہیں ہے. اس پروگرام کے اخیر میں آپ حضرات کے لیے یہ موقع رہے گا کہ تشریف فرما مقررین سے اس موضوع کے تحت آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں، جو کہ اس پروگرام کی مختلف نوعیت کا ایک بہت اچھا ثبوت بھی ہوگا اور ایک فضا بنے گی پربھنی میں اور یہاں سے مہاراشٹر میں، اور اس کا اثر انشاءاللہ ملک میں جائے گا کہ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے، پروگرام کا جو میکینزم نے اس کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ یہ سرپرستی کی اجازت بھی دی کہ شعبہ اصلاح معاشرہ کے تحت یہ مہم بیدر سے شروع ہو کر ملک بھر میں انشاءاللہ چلے گی. اور یہ عنوان کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کے علاوہ بھی عناوین ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. اس عنوان کو منتخب کرنے کی جو اہم وجہ ہے اور اس عنوان پر بات کرنے کا جو انداز تخاطب ہم نے طے کیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں معاشرت بھی آ جاتی ہے، اس میں اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں دیگر سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت اپنے مذہب سے یا اپنے کلچر سے پھر گیا ہوگا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ارتداد کی ہوائیں بڑھ رہی ہیں، ارتداد تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. لیکن وہ ارتداد کا آخری نتیجہ ہے، اس سے پہلے کے اسباب کیا ہے، اس سے پہلے کے عوامل کیا ہے، ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تک ان پر بات نہیں ہوگی تو ہم مختلف فگر سے سننے کے بعد یہ قوم احساس کمتری سے کمتری کی طرف جاتی رہے گی. کوئی کہے گا کہ 8 لاکھ بچے اور بچیاں مرتد ہو گئے، کہیں سے سنا جائے گا کہ فلاں شہر میں 2 لاکھ بچے بچیاں مرتد ہو گئے. وہ سارا ڈیٹا سچ ہے یا خلاف سچ ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ارتداد کتنا ہے کتنا نہیں ہے وہ بھی ایک الگ بحث ہے. اگر ہے 1% بھی ہے تو کیوں ہے، اس پر بحث کرنا ہے، اس پر بات کرنا ہے. اور ارتداد کا آخری نتیجہ جب کوئی انسان اس کو اپناتا ہے اور بالکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اور اس پروگرام میں شروع کے پہلے دن سے ہمارے ساتھ جو شخصیت ہماری نہ صرف معاونت کر رہی ہے بلکہ ہر پروگرام میں جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. ایک دن میں 5 پروگرام 6 پروگرام، اس مہینے کے شروع میں پہلے ہفتے میں 7 دن میں ہم نے بیدر اور اطراف بیدر میں 20 پروگرام سے تقریباً 25 سے 30 ہزار خواتین و حضرات کو یہ میسج دیا ہے کہ فکری اور ذہنی ارتداد کیا ہوتا ہے، اسباب حل کیا. پہلے پروگرام سے ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور انڈیا اسلامک اکیڈمی دیوبند کے ڈائریکٹر، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ شعبہ اصلاح معاشرہ اتر پردیش کے آرگنائزر حضرت مولانا مہدی حسن عینی قاسمی صاحب، جو نہ صرف فاضل نوجوان ہیں، دیوبند کے ایک فرزند ہیں اور حضرت کی خدمات بہت ساری ہیں. 2015 کے بعد سے چاہے دہلی کی ایک مشہور یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نجیب کا معاملہ ہو اور اس طرح کے مختلف سوشل ایشوز ہوں، CNRC کا معاملہ ہو، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، یا امت کے اور ملک کے وہ سلگتے ہوئے مسائل ہوں جن پر ترجمانی کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم افراد ہمارے سامنے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ حضرت دفاع کرنے والوں میں پہلی صف میں شمار کیے جاتے ہیں. آج ہماری خوش نصیبی ہے، شہریان پربھنی کی خوش نصیبی ہے اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت تشریف فرما ہے. اور اس موضوع پر اس ہفتے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے جو خطبہ شائع ہوا ہے اور ملک کے ہر جو ہے قومی اخبار کی پہلے صفحے پر جو آپ نے QR کوڈ کو اسکین کر کے خطبہ جو ہے پڑھا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے، وہ نکات حضرت ہی نے تیار کی ہیں. ہم اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی شخصیت دی ہے اور اللہ پاک آپ سے کام بھی لے رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سلامت رکھے. اور اس پوری مہم کی سرپرستی فرما رہے ہیں محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب. اللہ پاک بہت بڑا تعلیمی کام بھی لے رہا ہے اور اس وقت اصلاح کا کام بھی اللہ پاک ڈاکٹر صاحب سے لے رہا ہے. اور آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں جو کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں، ملک کے مشہور و معروف خطیب
آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ممبر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، جو محتاج تعارف نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ دیر میں حضرت بھی تشریف لائیں گے اور حضرت کا بھی خطاب ہوگا. تو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، اکابرین الامت، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین الشہر، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے ہوں گے. بھیڑ کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوا کرتی ہے اور ضابطے کی زندگی یہ انسانوں کی زندگی ہوا کرتی ہے. تو انسان اگر ضابطے کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارنے کی فکر کر لے تو وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا، اور اگر انسان اپنی ضرورتوں کے لیے زندگی گزار دے تو وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع بخش نہیں ہوگا. ضرورتیں اللہ فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے، ضرورتیں اللہ بھکاریوں کی بھی پوری کرتا ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی. اس لیے خواہشات والی جو زندگی ہے وہ کسی قوم کے لیے، کسی سماج کے لیے، کسی کمیونٹی کے لیے مفید نہیں بلکہ زہر ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، دو بڑے کرتویہ ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں چاہتا تو مدینے میں جنم دے دیتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مکے میں پیدا کر دیتا. کبھی ہم نے اپنے دل سے پوچھا کہ دل یہ تو بتا کہ میرے مولا نے ہمیں ہندوستان میں کیوں پیدا کیا؟ آخر ایک گھڑی بنانے والا بے مقصد گھڑی نہیں تیار کرتا، ایک قلم کی ڈیزائن کرنے والا بے مقصد قلم کو تیار نہیں کرتا. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑوں کی ڈیزائن بے مقصد نہیں ہوا کرتی. ایک انسان بے مقصد اپنے بچے کو گود میں نہیں لیتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس زندہ مجمع سے، کیا اللہ نے ہندوستان میں ہمیں بے مقصد پیدا کر دیا کہ چلو کہیں پیدا ہونا تھا تو نیپال میں ہڑتال تھا تو بھارت میں پیدا کر دیے؟ چلو تمہیں پیدا کرنا تو ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہوائی جہاز اڑتے ہیں فضاؤں میں تو جہاں لینڈنگ کرنی ہے اگر وہاں ویدر کنڈیشن اچھا نہیں ہے، لینڈنگ پاسبل نہیں ہے، تو اسے بچانے کے لیے، سیف کے لیے، پیسنجرز کی سیفٹی کے لیے اسے دوسرے پوائنٹس پہ لینڈ کر دیے جاتے ہیں. دوسرے کسی ایئرپورٹ میں اس جہاز کو اتار دیا جاتا ہے کہ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا تو نہیں تھا کہ صاحب مدینے میں گرمی بہت ہو رہی تھی اس لیے فروری میں پیدا کر دی.
साहब मक्के में बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए बड़े मियां को भारत में टपका दिया। ऐसा ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़ी प्लानिंग के तहत, बड़ी जिम्मेदारियों के तहत हिंदुस्तान में पैदा किया है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। और शायद अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा करके ये बता दिया कि देखो अब तुम भारत चांद पे जाने लगा माशाल्लाह। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज मैं बताना चाहूं, चांद पे जाना एक देश की बड़ी उपलब्धि है और हम अपने वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, साइंसदानों को पूरे भारत की तरफ से अपने दर्द के साथ, अपने दिल के साथ, अपनी मस्जिद और मदरसा और अपनी आइडेंटिटी के साथ और अपनी बहनों के हिजाब और बुर्कों के साथ और अपने छोटे छोटे बच्चों के सरों पे टोपियां और बुजुर्गों के अनामों के साथ देश की तरक्की और खुशहाली में काम करने वालों को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊं। एक बुजुर्ग बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। एक साहब पहुंचे। अब इंटेलेक्चुअल, आजकल इंटेलेक्चुअलिटी भी एक डिजीज बनती चली जा रही है। ये जो हमारे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इंटेलेक्चुअल को इंटेलेक्चुअल फरमाया करते थे। मुझे आज तक इसका तर्जुमा समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, हिंदुस्तान में बहुत सारी बोली ऐसी है जिसका तर्जुमा कोई कर ही नहीं सका। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार कह दिया ठुल्ले। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इसका माना क्या? उनका माना हमें भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं। तो बाज दफा इंसान ऐसी बातों को क्रिएट कर जाता है कि वो अपने दर्द दिल को एक्सप्रेस तो करता है, उसके एक्सप्रेशन को पहुंचा तो देता है, लेकिन डिक्शनरी के कागज के पर्दों में उसके तर्जुमे का बोझ बर्दाश्त नहीं होता। तो एक बुजुर्ग अल्लाह का कलाम पढ़ा रहे थे। एक इंटेलेक्चुअल पहुंचे और उन्होंने कहा कि जनाब, हमारा ये महान भारत और ये दुनिया चांद पे पहुंच रही है, स्पेस पे पहुंच रहा है। अब तो हमने सोचा है कि पनीर टिक्का सीधा सूरज पे जाके ही बनाएंगे, वहीं बैठ के बनाएंगे। अब ये लग पता है कि पनीर का क्या होगा मुझे तो पता नहीं, इसका क्या होगा ये मुझे मालूम है। आप बच्चों को कुरान पढ़ा दें। अल्लाह वाले ने जो जवाब दिया वही जवाब हमारे और आपकी जिंदगी का एजेंडा होगा इंशाअल्लाह। उन्होंने फरमाया, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये दुनिया स्पेस पे पहुंच गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। और मैं जमीन पर बैठकर कुरान पढ़ा रहा हूं। और सुनो, चांद अल्लाह की मखलूक है, चांद। और उस पर चाहे राकेश शर्मा साहब पहुंचे हो, पहले हमारे भारत के एक महान आदमी थे राकेश शर्मा, जो भारत के पहले इंसान थे चांद पे पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि चांद से भारत कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अब ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि चांद अल्लाह की मखलूक है, एक दिन अल्लाह उसे बुझा देगा, है ना। कोई स्टीफन हॉकिंग के पीएचडी का मकाला पढ़ ले, जिसने ब्लैक होल का तजुर्बा कर ये बता दिया कि दुनिया अंधेरी थी। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने जा रही है, आ गई। अब तो बाप बेटे से नहीं पूछेगा, बेटा बाप से नहीं पूछेगा, जो कुछ पूछना है उस मशीन से पूछेगा। देखिए हम क्या क्या खो रहे हैं, हमारे पास क्या क्या मिसिंग हो रही है। बॉडी में एक माइनर शेल है, माइनर शेल
جو شوگر تیار کرتا ہے اور اس کے لیول کو برقرار رکھتا ہے. اگر وہ مائنر شیل جس کی سائز چیونٹی کے سر سے بھی چھوٹی ہے، اس ایک شیل کے ہمارے باڈی سے مسنگ ہو جانے کی وجہ کر آج دنیا میں کروڑوں لوگ شوگر پیشنٹ کہلا رہے ہیں. سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک شیل بنانا پاسبل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ریسرچ کرنے کے خرچ ہو چکے ہیں. یہ بہت پہلے کی رپورٹ ہے اور بہت خرچ ہو چکے ہوں گے. تو اللہ نے بزرگ میں فرمایا کہ بیٹے چاند اللہ کی مخلوق ہے، جو اس پہ پہنچا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. تو مخلوق پہنچی مخلوق کے پاس. کہاں پہنچی بھائی؟ مخلوق کہاں پہنچی؟ مخلوق پہنچی مخلوق کے پاس. کون سے کمال ہے؟ میرے پاس آؤ، میں مخلوق کو پہنچا رہا ہوں خالق کے پاس. تو یہ جو مخلوق سے ملنے پر محنت کر رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اللہ نے تمہیں بھارت میں اسی لیے تو پیدا کیا کہ مخلوق کے سامنے مخلوق جو سر جھکا کر اپنی خلقت کو تباہ کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کر ان کے سروں کو چوم کر خالق کے سامنے پہنچا دیتے. اتنا مہان دیش، اتنا مہان ملک. مجھے استاد بسم اللہ خان کی بات یاد آتی ہے، جو بنارس کے بڑے شہنشاہ تھے، شہنائی کے جادوگر تھے. بنارس میں ساری زندگی انہوں نے اپنی گزار دی. نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے. ان کو ہمارے کچھ چالاک پولیٹیشین میں بڑا دھوکہ دیا. خیر وہ ان کا کمال ہوتا ہے، ورنہ ہمارے تو پولیٹیشین سب ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ ان کو گالی دے دیجیے کچھ نہیں بولیں گے، صرف ڈائری میں نام نوٹ کر لیں گے. پھر یہ نہیں ملیں گے، پھر بابری کے سیکرٹری ملیں گے آپ سے. وہ خاموشی سے نوٹ کر لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں اور پھر سارا کرم کرنے کے بعد اسپتال پہنچتے ہیں. ہو بھی کیسے یہ پھول ہے، یہ سیب ہے، کھا لو اور یاد رکھنا دوبارہ یہ حرکت مت کرنا. آج تو جینے کی اجازت دے دی، دوبارہ ہوگا تو شاید یہ بھی اجازت نہ ملے. ہمارے بھارت کے پولیٹیشین بہت اچھے پولیٹیشین ہیں. تبھی تو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے یہاں بیچارے الیکشن سیکھنے کے لیے، اور سیکھ کر جس دن سے گئے اس دن سے ان کے جو دل خراب ہوئے ہیں بیچارے کے. آج صبح میں نے سنا ہے کہ ارجنٹینا کے کورٹ نے ان کو ارسٹ کر دیا ہے. خیر سب کا دن آئے گا، سب کا دن آئے گا. گھبرانے کی بات نہیں، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مخلوق کو خالق سے ملا دیں. کس سے ملا دیں؟ مخلوق کو خالق سے ملا دیں. یہ ملک ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس ملک کے کروڑوں لوگ آواز دے رہے ہیں، مسلمانوں سنا تھا کہ تم جب بولتے ہو تو تمہاری زبان سے شہد ٹپکتا ہے. یہ بتاؤ کہ وہ شہد کہاں چلے گا؟ اے مسلمانوں، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں ایسی حیا ہوتی ہے کہ جب تم چلتے ہو تو تمہاری حیا کو دیکھ کر ہماری ماں بہنیں محفوظ ہو جائے کرتی ہیں. کچھ مسلمان بزنس مین تاجر جب بھارت کے بڑودرا تٹ پہ اترے، بھارت کے بڑودرا کے قریب جو پورٹ ہے، بڑا مشہور پورٹ ہے، جب وہاں وہ لوگ اترے، عرب سے نوجوان آئے تھے، بیوپاری، تو بیوپار کرنے، تجارت کرنے. تو ہمارے بڑودرا کے راجا تھے، ہمارے ایک ہندو بھائی. آج کی سلطنت میں یہ مسلمان اترے، انہوں نے مینا بازار لگائی اور کاروبار شروع کیا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی. عرب کے کچھ نوجوان آئے، بڑے خوبصورت تھے ماشاءاللہ. آپ کے بربری میں بھی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں الحمدللہ.
اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ماجو لالا صاحب دامت برکاتہم اور ان کے پورے کیا ہے متر منڈل بڑی شدھ ہندی ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دین کے اور اچھے کام لیں. دیش اور مانوتا کی انتی کا کام لیتا ہے اللہ ہم سب سے. تو یہ بات بڑودرا میں پھیل گئی کہ اچھے اچھے نوجوان آئے, بڑے نیک ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. ہم بھی سچ بولتے ہیں, کب کب بولتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے, لیکن ہاں کبھی کبھی بولتے ہیں. داہنے فرشتوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بائیں والے کی فائل تو مکمل ہو گئی ہے, تمہارا کیا حال ہے, تمہارا کیا حال ہے. بات پھیل گئی کہ بڑے شریف لوگ ہیں. اذان کا وقت ہوتا ہے, ایک نوجوان اذان دیتا ہے, باقی سارے لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ دیتے اور نماز پڑھتے. اچھا, بڑودرا مہاراج کے گھر کی مہیلائیں وہ بھی شاپنگ کو باہر نکل گئی. بہویں تھی, بیٹیاں تھی, بچیاں تھی, سارے کے سارے دکانوں پر آ گئی. جیسی یہ بہنیں, یہ ماتائیں, یہ بیٹیاں مسلمانوں کے دکان پہ آئی ہیں, سارے پرواسی عرب کے لوگ, نوجوان, تاجر, ویبسائی, بزنس مین, ساروں نے اپنی نظریں نیچی کر دی. ساروں نے اپنی نظریں نیچی کر دی. کیریکٹر کسے کہتے ہیں, کردار کسے کہتے ہیں, اس دیش میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بڑے چرچے ہیں کہ آج دیش میں نفرت بڑھی ہے. یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ تمہاری اور ہماری بے وفائی بھی تو بڑی ہے. جب تم بے وفا بنو گے تو دنیا تم سے نفرت کرے گی. جب ماتائیں اور بہنیں پہنچی, ہماری بہنیں اور بیٹیاں پہنچی, تو سارے نوجوانوں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. ایک بہن نے کہا, بھیا یہ یمنی چادر کتنی خوبصورت ہے, یہ کتنے کی ہے؟ وہ نوجوان نظر نیچے رکھتا ہے اور قیمت بتا دیتا ہے. دوسری بہن پوچھتی ہے, یہ تو بتاؤ کہ یہ سونے کا نیکلس یہ کتنے کی ہے؟ نوجوان نظر نیچے کرتا ہے, قیمت بتا دیتا ہے. تھوڑی دیر اس طرح سے وقت گزرا, اس میں سے ایک سینئر لیڈی, ایک بہن ہماری, وہ کہتی ہے, او میرے بھائی, ہم لوگ اتنے خراب نہیں ہیں کہ تم نظر بھی نہیں اٹھاتے ہو. ہم جب سے آئے ہیں تب سے تم نے اپنی نظریں نیچی کر لی ہے. کیا بات ہے, ہم تمہیں اچھے نہیں لگتے اس دیش کے لوگ؟ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رونے لگے اور کہنے لگے, ماتا جی, میری بہن, سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نظر اٹھا رہے ہیں یا نظر جھکا رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہماری تربیت جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوئی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں, دوسروں کی ماں بہنوں کو تاک جھانک نہیں کر سکتے. جب یہ کیریکٹر آپ لے آئیں گے, جب یہ کیریکٹر آپ کا ہوگا, تو کشمیر فائلز کی فلمیں پھر آپ کو بدنام نہیں کر پائیں گی. جب یہ کیریکٹر آپ کا ہوگا تو کیرلا پر بننے والی موویاں کسی کے ہردے میں پریم اور آشا اور محبت کی جگہ پر گھرنا نہیں لا سکتی. اور اگر اتنا ہی مووی بنانے کا شوق ہے اور اتنا ہی کمانے کا شوق ہے تو آپ تمہیں لڑکا آتا ہو, ایک مووی منی پور فلم بنا لو تاکہ پتہ چل جائے کہ زندہ لوگ باقی ہیں, زندہ لوگ باقی ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں, دنیا کیا کر رہی ہمیں اس سے مطلب نہیں, بڑی ذمہ داریاں ہیں. مسلمانوں, آپ اس دیش کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, آپ اس دیش کے لیے ایک بڑی قیمتی ایسٹ ہے. آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جھوٹ کے ماحول میں سچ کا چراغ روشن کرتے ہیں.
کہیے انشاءاللہ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سبزی بیچتے ہیں یا سونا بیچتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کباڑی کی دکان میں لوہا بیچتے ہیں یا شو روم میں بیٹھ کر ہیرا بیچتے ہیں. مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں تم دنیا کی ہر چیز بیچ سکتے ہو، اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. تم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہو، اپنے زمین کا سودا نہیں کر سکتے. تم ہر چیز بیچ تو سکتے ہو، اپنی معرفت کو نہیں بیچ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں ایک بندی جنگ کے میدان سے گرفتار کی گئی دشمن کی لڑاکو بیٹی کو بھی گرفتار کر کر لاتے ہیں، ارسٹ کر کر لاتے ہیں. وہ لڑکی آئی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگجو ہے، دشمن کی بیٹی ہے، میدان جنگ میں ہم سے لڑ رہی تھی، تلوار چلا رہی تھی. اتنی بات تو کنفرم ہے کہ وہ بہادر تھی، دشمن تھی مگر بہادر تھی. کہا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے ہم میدان سے پکڑ کے لائے. آپ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑکی کو کیا سزا دی جائے؟ یہ گرفتار ہوئی ہے، ارسٹ ہوئی ہے، اس کو کیا سزا دی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی جنگ کے میدان سے آئی ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اس کے دوپٹے نہیں ہیں. آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور دنیا دیکھ لو جنگ کے میدان میں پکڑی گئی مجرموں کے ساتھ میرے رسول کا کردار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور یوں دیا، فرمایا بلال اس بیٹی کو اڑا لو. حضرت بلال کو بڑا تعجب ہوا کہ دشمن کی بیٹی پر نبی کی چادر. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی پانی پلاتے ہوئے پکڑی نہیں گئی ہے، یہ بیٹی کھلاتے ہوئے کھانا دیتے ہوئے پکڑی نہیں گئی ہے، یہ بیٹی مسلمانوں سے جنگ کرتی ہوئی لڑتی ہوئی پکڑی گئی ہے. اسے ہم اپنی چادر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پوتر چادر کو ایک مجرم لڑکی کے کاندھوں پر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میری چادر اڑا دو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو. آج ہم بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو سنبھال نہیں پا رہے تو دیش کی بیٹیوں کی عزت ہم کب کرنا سیکھیں؟ کب کرنا سیکھیں؟ میرے مسلم نوجوانوں، آؤ آپ یہ بتا دو، دیش میں سڑک پر چلنے والی جو عورت ہے ہم سب کی ماں ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ماں ہو. سڑک پر چلنے والی کسی بھی دھرم، کسی بھی سماج، کسی بھی پرانت، کسی بھی بھاشا اور کسی بھی کلچر اور کسی بھی سمجھوتا، بلکہ آج میں کہہ دوں کسی بھی لباس، کسی بھی ڈریس میں، مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب بھی دیکھے گا اس کو اپنی بیٹی ہونے کے نظر سے دیکھے گا، اپنی بیٹی ہونے کی نظر سے دیکھے گا. آج حجاب کے خلاف اتنا ماحول کیوں بن رہا ہے پورے دیش میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حجاب کے خلاف ماحول بننے کی وجہ یہ کہ مسلمانوں تم نے پردے کا مذاق اڑایا ہے، مسلمانوں تم نے برقعے کا مذاق اڑایا ہے، مسلمانوں تم نے اسکارف کا مذاق اڑایا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ کی سنت اور اللہ کے نظام میں نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ اس نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہے. ہمارے بچپن میں مذاق کیا ہے؟ حجاب کا مذاق کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی بزرگ گزری ہے، میں کوئی 1857 کا ماڈل تو ہوگی کہ پرانی اندازہ کی طرح بچتا رہوں آپ کے سامنے. لیکن آپ کے گھروں میں بھی جو بزرگ ہیں، نانی دادیاں ہیں، پرانی ہماری بہنیں ہیں، ذرا ان سے پوچھیے گا. ہماری بزرگ خواتین اپنی جوانی میں باریک کپڑوں کے دوپٹے سر پہ نہیں رکھا کرتی تھی کہ سر کے بال نظر آئیں گے، ہے نا؟ سر کے
बाल नजर आएंगे, वो बालों को ढकने के लिए बारीक दुपट्टे लटक कर दिया करती थी। ओ हाजी साहब, ओ नवाजी साहब, ओ तहज्जुद गुजार, ओ हजरत साहब, आपकी बेटियां आज उससे ज्यादा बारीक लेगिंग पहनकर शॉपिंग मॉल में टहल रही हैं। आप कहते हो क्या हिजाब पर गुफ्तगू क्यों की जा रही है? हमारी बेहयाई का आलम ये है। मुसलमानों, अब जो बात बहस करने जा रहा हूं तो दिल थाम कर रखिएगा। आजकल हम लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी है मुसलमानों ने कि मुझे इस बात का डर है कि हम लोग अल्लाह ताला के गज़ब को, मुझे डर लग रहा है बोलने में कि हम लोग कुछ ऐसी हरकतें हम लोग आजकल चंद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह कर मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह माफ कर दे, हम अल्लाह के अज़ाब को दावत तो नहीं दे रहे। मैं वो 2-3 बातें आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि अल्लाह के अज़ाब को दावत तो नहीं दे रहे। मसलन हिजाब और डांस की रील बनाकर इंस्टाग्राम में डालना। कहिए मैं ऐसा तो नहीं कह रहे कि देखो हम उस कौम की बेटी है जिस कौम पर हिजाब फर्ज है, लेकिन बल कमरे में हिजाब की मॉडलिंग कर हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे इससे डाल रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू देख, तेरे नबी के फरमान हिजाब है, सूरह नूर में तूने हिजाब को फर्ज किया, देख मैं बगावत कर रही हूं नऊज़ुबिल्लाह और तेरे हिजाब का मजाक उड़ा रही हूं। कि ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। आज तो बाद मौलवी भी अपनी बीवी को बाहों में लेकर मॉडलिंग कर रहा है। बेगैरती आ रही है, बेगैरत है वो लोग, बेहया है वो लोग, बेशर्म है वो लोग। कमाई खानी थी तो बीवी की कमाई खानी थी तो उससे अच्छा काम देख कर ले लेते। बेहयाई को फरोग दिया गया। मुझसे लोगों ने कहा फलाने साहब की बीवी हर घंटे बुर्के बदल कर रील बनाती है तो वो भी तो मुफ्ती और आलिम साहब है। मैंने कहा सुनो, हम किसी मौलवी और बेहया मुफ्ती के फॉलोअर नहीं हैं, हम तो रसूलुल्लाह के फॉलोअर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुआशरे को तबाह नहीं, हम अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। दूसरी हरकत बहुत खराब ये हो रही है कि उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, अल्लाह आप सबको भी नसीब फरमाए। ये बात कितनी गंदी है कि हाथ की हालत में अपनी बीवी को बाहों में लेकर काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर पीछे में सेल्फी ले रहे हैं। अरे जालिम, अगर नहीं करना था तो बम्बई के चौपाटी पे कर लेते। तुझे ये बदतमीजी करने के लिए खुदा का घर मिला है, खुदा का घर मिला है हरम शरीफ में काबतुल्लाह। एक बार अल्लाह नाराज हुआ तो 2 साल के लिए हरम बंद हो गया था। दोबारा ये हरकत मत करो, तुम्हारी वजह से ये हरम बंद हो गया तो हमारी औलादें बदनसीब हो जाएंगी। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। हरम शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के बाद सेल्फी लेकर फोटो डाल दें। क्यों भाई, इतने बेशर्म क्यों हो गए, इतने बेगैरत क्यों हो गए? अच्छा, इस बेशर्म की वजह से जब ये फोटो ले रहा है तो पीछे से हमारी कुछ हयादार बहनें अल्लाह से डरने वाली जो तवाफ में गुजर रही हैं, वो सबसे इसी कैमरे की इज्जत में आ गया। अरे वो जालिम, तूने अपनी बीवी को तो बाजार बनाया, तूने हमारी बेटी और बहनों को भी बाजार में पहुंचा। कुछ तो रहम करो, कुछ तो हया करो, कुछ तो गैरत करो। जिसको देखिए सब सेल्फी डाल रहे हैं। क्यों जनाब अली, आपके उम्रे को अल्लाह नहीं देखा है? आप उम्रे में आई, अल्लाह को पता नहीं है?
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر جہاں جبریل بھی احترام میں رہتے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی جس در میں احترام میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے آج بھی کہ اس در پہ جا کے بعض اللہ والے آج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چپل پہننے کی ہمت نہیں دیتے۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، پہننا جائز، میں فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک بڑے میاں کی ویڈیو لوگوں نے بنائی، بڑا وائرل، اور وہاں بہت سے پڑھتا تھا، لوگوں نے کہا فرشتہ نہیں ہوئی۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جو آج بھی وہاں چپل نہیں پہنتے، زور سے بات نہیں کرتے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اپنی نظروں سے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دور بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حصہ ہے پیچھے کی طرف، آگے تو مسجد کا حصہ ہے محراب کی طرف، اور پیچھے کا جو حصہ ہے جہاں چھتری لگی ہوئی ہے، جو حضرات گئے تو جانتے ہیں مختصر بھی کی طرف فاصلے۔ میں نے بزرگ کو دیکھا کہ وہ دیوار کے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جھک کر سر جھکا کر زار و قدار ہو رہے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میری ہمت تو نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھ لوں، اللہ والے ہیں، ادب احترام واجب ہے، ہم لوگ تو آج کل بے دھڑک کسی سے بھی کچھ پوچھ کر کرتے ہیں، احترام کرنا چاہیے۔ میں نے کسی اور سے پوچھا جو حضرت کے قریب تھی، میں نے پوچھا کہ حضرت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں بھی جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت فرماتے اس گنہگار چہرے کو لے کر میں آقا کے سامنے کیسے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آقا جو ہم جیسے بھنگیروں کو بھی آقا قبول کر لیتے ہیں، آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ ذرا سوچیے کہ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے سامنے اگر ذرا سی زور آواز میں بات کر لیا جائے تو یہ بات اللہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خبردار، اگر تمہارا میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بلند کی تو ایمان کھینچ لوں گا تمہارا۔ کون لوگ تھے اس وقت؟ مجھ جیسا جاہل، مجھ جیسا گنہگار تو نہیں تھا۔ اس وقت کون لوگ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر ڈر گئے، بولنا بند کر دیا۔ ایک صحابی ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آمین کہتے اور فوراً گھر بھاگ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے نہیں تھے۔ وہ کئی دن جب گزر گئے، کئی روز جب گزر گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا فلانا صحابی کہاں ہے؟ کئی روز ہو گئے وہ مجھ سے ملا نہیں ہے، ذرا اسے بلاؤ تو لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کئی دنوں سے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے روتے حضور کے پاس آئے سید صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تم کہاں ہو؟ کئی دنوں سے تم نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز قدرتی طور پر ذرا اونچی ہے، جس دن سے وہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آواز بلند ہوئی اور اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ اور مسلمانوں صحابہ کو زور آواز سے بولنے کی اجازت نہیں تھی حضور کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ماہداروں، او پیارے میرے بھائیوں، اس نبی کے دربار میں جا کر تم سیلفی کیسے لے لیتے؟ تم کیسے لیتے؟ تمہارے جگر کو کیا ہو گیا؟ تمہاری یہ ہمت، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے مجرموں کو تو معاف کر دے گا، مگر اگر محبوب کے شان میں گستاخی ہوئی تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مدینے کی بے احترامی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مدینے میں آ کر مدینے کی برائی نہ کرے، مدینے میں آ کر مدینے کی برائی نہ کرے۔ ایک اللہ والے کی زبان سے نکل گیا
کہ رات دہی کھایا تھا وہ ذرا، اب دہی کی صفت کیا ہے؟ ذرا کھٹا، تو بس یہی فرماتے کہ ذرا وہ کھٹا تھا۔ رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مدینہ خالی کر دو، مدینے میں مت رہو، جسے میری مدینے کی دہی پسند نہیں اسے مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مدینے میں جا کر شکایت کرتے، آج اس مدینے مبارک میں جا کر ویڈیو کالنگ میں لوگوں سے باتیں کرتے، دوسروں کی برائیاں کرتے، اور انہی بے حیائیوں کے ساتھ پھر بھارت میں لینڈ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اب تم بتاؤ برکت لے کر آئے ہو یا لعنت لے کر آئے ہو؟ اللہ کرے کہ برکت لے کر آئے۔ میں توہین نہیں کروں، میں جانتا ہوں کہ میں اسی دیش میں رہتا ہوں، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے بھارت میں پیدا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ جب ہمارے حاجی یہاں سے حج کرتے تشریف لے جاتے ماشاءاللہ تو سبحان اللہ زبان پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ کیا نعرے ہوتے ہیں؟ لبیک لبیک لبیک۔ سوچیے کتنا اچھا وہ حج کرتے ہیں کہ جب لوٹ کر آتے ہیں تو پھر ان کی زبان میں ہوتا ہے بیک 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 بیک۔ جاتے وقت لبیک، آتے وقت بیک۔ جاتے وقت سب سے مسافر کرتے، آتے وقت مسافر نہیں کرتے۔ ارے میرا بیگ کہاں گیا؟ ارے میرا بیگ کہاں گیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہاں سے حج لے کر آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ چائنا کی پوری گھڑی اور مسلح بھر کے جا رہے ہیں۔ پہلے ٹاٹ کی نمازیں بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، اب تو خوشبودار مسلح پہ بھی حاجی صاحب دکانوں کا احسان ہی کر رہے ہیں۔ جب یہ بے برکتی آئی تو ہمارے ملک میں برکت کیسے ہو؟ ہمارے ملک میں برکت کیسے ہو؟ اس لیے آج ہمارے عزیز محترم نے آپ سے بہت سارے وعدے کیے، میں وعدہ تو نہیں ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں۔ آج اس مجلس میں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی صرف اتنا ارادہ کر لو کہ حج اور عمرہ کے زمانے میں جب آپ حرم میں ہوں گے تو اپنے موبائل کے کیمرے کا اور موبائل کی کالنگ کا غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں درود پڑھنے سے فرصت کا ہے تو موبائل کا استعمال کریں۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کی عظمت و جلال و کبریائی کی بڑائی بیان کرنے سے تمہیں فرصت مل گئی کہ تم ویڈیو بنا رہے ہو اور بنا کر بھیج رہے ہیں۔ بارش کی ویڈیو، یہ دیکھیں طوفان کی ویڈیو، یہ دیکھیں لیمپ پوسٹ کے گرنے کی ویڈیو۔ ذرا اپنی بھی ویڈیو بنا لینا کہ دور میں کیا ہونے والا ہے۔ بھائیوں ایسا نہ کرو، یہ کیا سیلفی کی بیماری آج ہمارے اندر آ گئی ہے؟ یہ کون سا مرض آ گیا؟ کم از کم اپنی گھر کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو تو نہ کیجیے انشاءاللہ، گھر کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو تو نہ کیجیے۔ دوسری بات، ہماری بہنیں بھی ہیں ماشاءاللہ، بیٹیاں دلہن بنتی ہیں، بہن دلہن بنتی ہے۔ اللہ سب کو صحیح جوڑا نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو مبارک جوڑے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ایک بات آپ سے بہت رحمت مند لوگ، میں ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں آپ حضرات سے۔ ایک باپ اور بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کے لیے اللہ نے نعمت کی ہے نا؟ کہ ہمارا معاشرہ اتنا بے غیرت اور اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ جو بیٹیاں ہماری دلہن بنتی ہے تو دلہن بننے کے بعد، نکاح کے بعد اسے دیکھنے کا حق اس کے جائز شوہر ہوتا ہے نا بھائی؟ جائز شوہر ہوتا ہے، لیکن اس کے شوہر سے پہلے ویڈیوگرافر اسے دیکھ لیتا ہے۔ ہم اسے پسند کرتے ہیں کہ ذرا فوٹو اٹھائیے تاکہ میں کیمرے سے آپ کی بیٹی کا فوٹو لے لوں، اور میری مائیں آپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آ جاتا کہ آپ کی بیٹی کے خوبصورت اور مبارک چہرے کو غیر دیکھ رہا ہے۔ جس لڑکے اور لڑکی کی شادی میں ڈی
उसकी होने वाली औलादें अगर नाचने वाली नहीं होगी तो क्या होगी? क्या होगी? जिस माँ बाप ने अपनी शादी में बेहयाई की होगी, अल्लाह महफूज रखे, उसकी जवान बेटी फटी हुई जिन्स नहीं पहनेगी तो क्या पहनेगी? मैं एक बार एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक करने वाले CISF के कांस्टेबल एक बंदे जो मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे थे, उस वक्त पैसेंजर बहुत कम थे, कोई नहीं था, अकेला तो मैं गया, मैंने हाथ था, उन्होंने चेक किया तो मैं नेम प्लेट पढ़कर ना कभी कभी पूछ लिया करता हूँ कैसे हैं आप अच्छे? तो उन्होंने जब पूरा चेक किया तो उन्होंने कहा कि बॉडी पास में मेरा नाम पड़ा और कहा रवायत साहब आप पायजामा इतना ऊपर क्यों पहनते हैं? आप लोग पायजामा इतना ऊपर क्यों पहनते हैं? तो हमने उनसे कहा कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को कपड़ों से पाँव के नीचे का हिस्सा, टखने का हिस्सा ढकने को मना फरमाया है। श्रद्धा मोहब्बत बिल्कुल उन्होंने श्रद्धा की कि ऐसे ये बात मालूम नहीं थी, आज मालूम हो गई। मैंने कहा मैं तो आपका शुक्रगुजार कि आपने मुझसे पूछा। उतनी ही हमारे बगल में जो फीमेल सेक्शन है वहां पे कुछ लड़कियां गुजर रही थी, वहां स्कर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने भाई को कहा कि भाई ये बताओ मेरा पायजामा ज्यादा ऊंचा है या उनकी स्कर्ट ज्यादा ऊंची? तो मैंने कहा कि जिसे ढकना चाहिए था और तो घुटने भी खोल रखे हैं और जिसे खोलना चाहिए था वो नीचे तक लटका रखा है। मैंने कहा इसी डिसबैलेंस की वजह कर हमारा समाज आज नौजुबिल्लाह डिप्रेशन और सुसाइड कर रहा है। समाज की बेटी सिर्फ मुसलमान की बेटी पवित्र है ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं हमारी दुश्मन की भी अगर बेटी है तो हमारी प्यारी है, हमारी प्यारी है। हर बेटी की इज्जत हमें प्यारी है, हर बेटी की इज्जत हमें प्यारी है, हर माँ बाप को अपनी बेटी प्यारी होती है। हम चाहते हैं हमारे देश के संस्कार, हमारा देश चांद पर गया है, हमें इस पर गर्व है, लेकिन उससे ज्यादा गर्व तो हमें तब होगा जब हमारी बेटियां अपने संस्कार के साथ हमारे समाज को अच्छा बनाएंगी। हम चांद पर जाने पर जितना गर्व करते हैं उतना उससे ज्यादा गर्व हमें इंसान के इंसान बनने पर होता है। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की हत्या करता है, जब हर 3 मिनट में भारत में एक बेटी की आबरू लूटी जाती है, जब बेटियों के टुकड़े किए जाते हैं, तो चांद पर भी पहुंचकर अगर हम देखेंगे तो हमारा सर नीचे झुक जाएगा। और जब हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे नौजवान देश में जब मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, अच्छे परिवेश में रहते हैं, तो हम जमीन पर भी रहकर हमारा सर मोहब्बत से ऊंचा हो जाता है और हम फिर कहते हैं कि इंसान है, इंसानियत की सेवा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए हम आए हैं। आगे ऐलान कर लीजिए कि हम शादी के नाम पर अपनी बेटियों को सिसकने नहीं देंगे कि करोड़पतियों तुम तो 50 लाख के पटाखे फोड़ो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब क्योंकि हमारी गरीब बच्चियों की डोरियां भी सजनी चाहिए, चाहे वो रिक्शे वाले की बेटी क्यों ना हो, वो ठेले वाले की बेटी क्यों ना हो, वो कोई भी आदमी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, समाज के किसी भी तबके का आदमी हो, वो अपनी बेटी की शादी के लिए भीख नहीं मांगना चाहिए। इंशाअल्लाह भीख नहीं मांगना चाहिए। हम एक बाप को बेटी के लिए भीख मांगने पर हम मजबूर नहीं करेंगे। ये कर्तव्य है हमारा कि हमारा समाज अपनी बेटी के शादी के लिए कोई बाप बुजुर्ग मस्जिद में या चौराहे में भीख नहीं मांगेगा। इंशाअल्लाह हम उसे सीने से लगा देंगे कि आपकी बेटी हमारी बेटी है, आपकी बहन हमारी बहन है। हम समाज के जिम्मेदार लोग उसकी शादी करवाएंगे, समाज को बेहतर बनाएंगे। आइए हम समाज के अंदर मानवता की रक्षा करें और अपने देश को महान बनाए। बहुत शुक्रगुजार अपने मुशफ़िक़ करम फरमा जनाब डॉक्टर मुल्तदीर साहब का कि आपने इस नेक कामों में मुझे इस तरह तो कम से कम शरीक कर दिया जिस तरह खरीदार यूसुफ में एक बुढ़िया धागा ही लेकर चली थी, मगर नाम तो आ गया। अल्लाह ताला हमारे देश में अमन शांति का फरमाए, भारत को तरक्की याफ्ता और महान बनाए और यहाँ रहने वाले
मुसलमान भाई, हिंदू भाई आपस में सबों में भाईचारे और प्यार अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके और हम सबके ईमान, जान, माल, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। मैं सारे मुंतज़रीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सामीईन और सामियात का शुक्रगुज़ार। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहतराम उलमाए किराम और शहर परभनी के मौजूद ज़रात दोस्तों, बहनों, बड़ी अच्छी बातें और तफसीली बातें आप लोगों के सामने आई। मौलाना मेहदी हसन ऐनी खासमी साहब और मेरे सरप्रस्त बुजुर्ग मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब बहुत ही अच्छी बातें तफसीलात आपके सामने रखे हैं, और आपको सिर्फ सुनकर जाना नहीं है, अमल करना है। अमल करना है। परभनी के लोग काबिल मुबारकबाद हैं। मैं सुना यहाँ पर वो माइक्रो फाइनेंस की जो लानत थी आप लोगों की कोशिशों की वजह से, इत्तेहाद की वजह से वो खत्म हो गई है। मैं सुना हूँ, सही है? माशाल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। इस तरह से इज्तिमाई बुराइयों को एक एक करके खत्म करना है। आप लोग पहले तय कर लीजिए, आप सब मिलकर मुत्तहिद होकर काम करेंगे। एक काम आपको करना है, वो ये कि नशे की चीजों को खत्म करना है। माशरे से गुटखा खत्म होना है, नशा और चीजें खत्म होना है। इसके लिए मुत्तहिदा कोशिशें हों, उसके लिए मेहनत करें। और ये बुराइयां जो थी, मौलाना अली आपके सामने हाथ उठा कर पूछे हैं, उसको याद रखिए, अमल कीजिए, खुद अमल कीजिए, अपने घर के लिए कोशिश कीजिए, पड़ोस के लिए कोशिश कीजिए, रिश्तेदारों के लिए कोशिश कीजिए, महल्ले के लिए कोशिश कीजिए, और पूरे परभनी और पूरे मुल्क के लिए कोशिश कीजिए। ये तहरीक आगे बढ़ाइए। आपको लेगिंग्स जलाना है, फटे हुए पैंट को जलाना है, बेटों की अजीब गरीब बालों की कटिंग को खत्म करना है, नॉर्मल कर देना है। और उसके अलावा भी बुराइयां हैं, बेटियां जैसा कि बताया गया बाल खुले रखकर बाहर निकलते हैं। ये बीमारी अक्सर है, देखा मैं अक्सर होता है, शॉपिंग को जा रहे हैं और उसके लिए लिपस्टिक लगाना जरूरी है। मैं पूछा बेटियों को, बेटा ये लगाने से कुछ फायदा होता है क्या? कुछ परचेजिंग में कंसेशन होता है क्या? अल्लाह की रहमत होती है क्या? या ऑटो वाला कुछ कम पैसे देता है क्या? ताज्जुब है। ये सब जो है गलत है। ये छोटी छोटी बुराइयों को एक एक करके खत्म करेंगे। एक बुराई से दूसरी बुराई खत्म होगी, उससे तीसरी बुराई खत्म होगी, हमारा माशरा पाक और साफ होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे समधी मजदूर साहब का जो यहाँ बुलाए, और उनके हवाले से ये एक प्रोग्राम नहीं बल्कि और 4 प्रोग्राम हो रहे हैं। औरंगाबाद में कल ऐसा ही खिताब हुआ, बड़े हाल में हुआ। कल नांदेड़ में सुबह में है और कल शाम में लातूर में है। इसके बाद फिर 2 प्रोग्राम तेलंगाना में रखे गए हैं, शादनगर और महबूब नगर में। ये मैसेज घर घर पहुँचाना है। आप तमाम से अदबन गुजारिश है। और एक प्रपोजल जो है बना है, मौलाना जिसका जिक्र करे, हमारे मसाजिद इबादत के साथ साथ दावत के मरकज बन जाएं, और साथ ही साथ खिदमत खल्क के मरकज बने, और तालीम और तरबियत के मरकज बने। यहाँ पर 150 करीब मसाजिद हैं, तो 150 मसाजिद के हर मस्जिद से 3-4 लोग जिम्मेदारों को लेकर हम बात करना चाहेंगे अगला महीने में, बल्कि 15-20 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और किस तरह से जो है मसाजिद के जरिए, मस्जिद के उस इलाके में किस तरह से बुराइयों को खत्म किया जा सकता है, किस तरह से अच्छाइयों को आम किया जा सकता है, इस पे गौर करना है। और मस्जिद को एक हकीकी जो है मानों में मुसलमानों का मरकज बनाना है, वहाँ से भलाई फैलना है, बिरादरान वतन से अच्छे ताल्लुकात रखना है। मैं सुबह दोपहर में मस्जिद में भी जिक्र करा, हम में से हर एक 5-5 गैर मुस्लिमीन से दोस्ती करना, मुलाकात करना, और उनके गलत फहमियों को दूर करना, उनके लिए दुआ करना और हुज्जत पूरी कर लेना। ये काम हो जाए तो ये मुल्क में शांति, अमन, भाईचारी आएगी। और ये फिर यकीनन ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ कुर्बानियाँ दे के आए हैं। इसकी तरक्की के लिए भी हमको हमारे नौजवानों को ताकतवर बनाना है। ये नौजवान ताकतवर बन जाएंगे, ये हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल ताकतवर हो जाएगा। तालीम पे तवज्जो देना है, फजूलियात खत्म करना है, हर किस्म के गैर शरई रसूमात सरे से खत्म करना है। आप बर्थडे को खत्म करने का वादा करें। पूरे परभनी में कोई बर्थडे कर रहे तो घर को जाके समझाइए, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई
برائی ہے سمجھائیے، یہ برائیاں ختم ہو جائیں تو ہماری نسل کی تعلیم پہ ہم خرچ کرنے کے موقف میں رہیں گے، ان کے کاروبار کو بنانے میں ہم آگے بڑھ کر ان کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں گے، فضول خرچی ختم ہوگی، خاص طور پہ شادیوں میں جو عجیب و غریب حرکات ہو رہے ہیں وہ ختم کرنا ہے، نکاح کے دن کے کھانے کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ لوگ طے کر لیجئے، میں یقین دلاؤں گا، اوپر ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے ادمن گزارش کروں گا، میری بہنوں آپ کی ہٹ درمی سے ہمارے بھائی لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں، آئیے ہمارے نوجوان ہمارے مرد شرمندہ ہو رہے ہیں، سادگی اختیار کیجیے، نہیں وہ ہم کھا کے آئے نہ کئی سالوں سے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کسی کی نکاح کے دن کی دعوت تام میں نہیں دیں گے، کوئی ناراض ہونے والا نہیں ہے، اور ناراضگی کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ناراضگی کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکاح کے دن کی دعوت تام کا بائیکاٹ کریں گے، کون کون اس کی ہمت کریں گے، اپنے ماتحرین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس سے روکیں گے، اگر 5% لوگ اگر یہ کام کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کا اثر ہوگا، 95% لوگ یہ بند کریں گے، یہ بند ہو جائے گا تو لوگوں کے گھر نہیں بچیں گے اور نوجوان مزدوری کرنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے، ایک نوجوان 12th پاس کرتا ہے تو اس وقت اس کی بڑی آپا کی شادی ہوتی ہے اور پینشن کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ گریجویشن مکمل کر کے کچھ کاروبار کا سوچ سکتا ہے اس وقت چھوٹی بہن کی شادی ہوتی ہے اور گھر بک جاتا ہے، 70% ہمارے لوگ اپنی زندگی کا 40% سیونگ سرمایہ شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شادیوں کے لیے پتہ ہو گیا ہے، گلف کو سعودی کے لیے نوجوان گیا، جا کر اپنی 3 بہنوں کی شادی کرا، پھر اپنی شادی کرا، پھر بیٹے کی شادی کرا، بیٹے کی بیٹی کی شادی کرا، ایسا لگ رہا ہے کہ شادیوں کے لیے پتہ ہونا ہے، یہ شادیوں کو فضول خرچی ختم کیجیے، گھروں میں برکت لائیے، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہے اور بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہے، یہ اس باتوں کے میں آپ لوگوں سے گزارشات کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ مساجد کے ذمہ داروں کے ساتھ 1 مہینے کے اندر ہم بات کرنا چاہیں گے اور کس طرح سے مساجد کو خدمت خلق کے سینٹر، خیر کے سینٹر بنائے جا سکتے ہیں، ادھر میں چھوٹی سی کوششیں ہو رہی ہیں اور ایک کوشش ہونا چاہیے، ہم اپنے گھروں کو محفوظ کرنا ہے تمام مصیبتوں سے، بلیا سے، حادثات سے بچنے کے لیے ایک سسٹم ہمارے پاس بننا چاہیے، چھوٹی سی کوشش بھی ادھر میں ہو رہی ہے، ہر گھر میں صدقے کے ڈبے رکھ رہے ہیں، لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سامان میں روپیہ ڈالو اور یقین کر لو کہ آپ مصیبتوں سے، بلیا سے، حادثات سے بچنے والے ہیں، بچ جائیں گے، صدقہ بہترین ڈھال ہے، مصیبتوں سے، حادثات سے، بلیا سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، انشاءاللہ ہماری اس میٹنگ میں اس تحریک کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کس طرح سے ہم اپنے گھروں کو، گھر نہیں بلکہ خاندانوں کو، مہینوں کو، پورے پڑھنے کو ایک بہترین شیل، بہترین ڈھال میں محفوظ کریں گے، روپیہ 2 روپیہ صدقہ نکالیں گے، اس سے خیر کے کام کریں گے، بغیر فری بنانا ہے، نشہ فری بنانا ہے، ڈرگ فری بنانا ہے، اپنے علاقے کو، خاندانوں کو گٹکے سے بچانے کی کوشش کیجیے، دکاندار سے، اپنے محلے کے، اپنے گھر کے پڑوس کے، مسجد کے آزو بازو کے دکاندار سے اگر آپ مل کر جا کر ریکویسٹ کریں گے بیٹا یہ زہر مت بیچو، کیا آپ کو زہر بیچ کر ہی اپنی زندگی گزارنا ہے؟ آپ کو اللہ دیا ہے 100-150 ایٹم ہے، یہ بیچو، آپ گٹکا مت بیچو، زہر بیچ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش مت کرو، اگر 10 لوگ سمجھائیں گے، محلے والے، پڑوسی سمجھائیں گے، مجھے یقین ہے ہر دکاندار اس زہر کو بیچنا بند کر دے گا اور ہمارے نوجوان صحت مند ہو جائیں گے، ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ بنے، تعلیمی معاملے میں طاقتور بنے، اخلاقی معاملے میں طاقتور بنے اور صحت کے حوالے سے بھی طاقتور بنے، اس کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا ہے۔ میں شکر پھر ایک مرتبہ منتظمین کا اور تمام لوگوں کا خاص طور پر میں محسوس کیا، معلوم ہوا ہے کہ یہاں اورنگ آباد سے بھی لوگ ہیں، جالنا سے بھی لوگ ہیں، ناندیڑ سے بھی لوگ ہیں، آپ اس تحریک کو، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقے میں ضرور کوششیں کیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، وہ کافی تھکن رہی، لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور مسلسل تقاریر کا سلسلہ رہتا ہے اور وہ رات میں 10 بجے
सोने का मंसूबा बनाए हैं, आदत बनाए हैं, बड़ा ही अफसोस होता है नौजवान 1:30-2 बजे तक 3 बजे तक अब बाहर फिर रहे हैं। तो अपने मस्जिद के इलाके में ये ना हो, इसके लिए कोशिश करें। मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो आज मस्जिद में बता रहा था, वो बच्चे अपने आप को यतीम समझें जो जिनके माँ बाप फोन पर वो चैट बॉक्स में ये चेक नहीं करते कि मेरा बेटा किस किस से कांटेक्ट करा और क्या क्या करा, वो मेरी बेटी क्या क्या करी, वो नहीं देखते ऐसे माँ बाप। तो वैसे उनकी औलाद अपने आप को यतीम समझना चाहिए। मैं बोलने का मतलब ये है कि बच्चों की हर बात पे नजर रखो, किससे कांटेक्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं। और वो लोग झूठ बोलते हैं जो अपनी बेटी को एजुकेशन में भेजकर ये बोलते हैं कि नहीं हमारे घर की तरबियत का असर होता है। ये सरासर झूठ है, माहौल का असर हो ही जाता है। पहले काफी वक्त हुआ है, मैं इसी के साथ फिर मतलब ये तमाम चीज़ों पे आप लोगों को अमल करने के लिए, फैलाने के लिए गुजारिश करते हुए अपनी जगह लूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।